مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ، قراء حضرات، خطباء کرام، اساتذہ کرام، معاونین و منتظمین، ہدیہ تشکر ہے سب کی بارگاہ میں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس کامیابی اور کامرانی پہ کہ الحمدللہ تعالی بطفیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 بچے اور 3 بچیاں قرآن پاک کے حفظ سے مشرف ہوئی اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو حامل قرآن بنائے، جیسے حافظ قرآن بنایا، اب ان کو حامل قرآن بنائے۔ تبرکاً قرآن کریم کی چند آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو وقت زیادہ نہیں ہوا، میرے اصول کے مطابق رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے اور فجر کی نماز بھی آپ جماعت سے ادا کریں گے، اور اللہ توفیق دے، کیونکہ پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھنا جسم پہ تو مشقت ہے۔ رب فرمت و اقوام و قیلا، سچے پکے قول قرار تہجد کے وقت ہوتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اللہ تعالی اہالیان کراچی کی تباہی میں تھوڑا سا انقلاب پیدا کرے کہ رات کے پہلے حصے کی بجائے پچھلی رات اٹھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں، درود و سلام کی چاشنی چکھیں، پھر سوئیں تو مدینہ بھی سامنے ہو اور مدینے والا بھی سامنے ہو۔ میرے اور تمہارے پیارے نبی، سب پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی، اگرچہ وہ ساری رات سویا رہا، میں مدینے والا ضامن ہوں، اس کے لیے لکھواؤں گا کہ میرا یہ امتی ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا۔ ویسے تو ورکعوا مع الراکعین، نماز جماعت سے ادا کرنا قریب و واجب ہے۔ میرے تمہارے پیارے نبی، رحمت کی جان، ان پہ لاکھوں درود کروڑوں سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مصلی پہ غلام کو کھڑا کروں، ادھر جماعت شروع ہو، میں علاقے میں پھروں، جو مسلمان کہلاتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو لہذا رات میں جلدی اگر پروگرام شروع ہوں، جلدی ختم ہوں، تو تہجد گزاروں کے لیے بھی سہولت
اور نماز فجر جماعت سے ادا ہو، یہ بھی سہولت۔ پھر جہاں فجر کی نماز ادا کی جائے وہیں ذکر اذکار تلاوت قرآن میں رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، اشراق کا وقت ہو جائے 2 یا 4 رکعت نماز اشراق وہیں ادا کرے جہاں فجر پڑی۔ میرے تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج تام تام تام، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے۔ 1 لاکھ کا خرچہ حج ہوتا ہے، پتہ نہیں حج قبول ہو یا نہ ہو، حلال کی کمائی یا حرام کی۔ اگر فجر جماعت سے ادا ہو، وہیں ذکر اذکار میں رہے، ضامن تاجدار مدینہ سرور سینہ باعث اطمینان و سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہیں اشراق ادا کرے۔ 3 تاکیدوں سے فرمایا حج تام تام تام، پورا حج ہے، پورا حج ہے، پورا حج۔ اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن کا پڑھنا رب کا حکم ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے چشتی صاحب تجوید و ترتیل سے قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اور رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ اسی ترتیل سے پڑھا جائے، تجوید سے پڑھا جائے، صحیح معنی مخارج ادا ہوں، جیسے کہ الحمدللہ بچوں اور بچیوں نے اساتذہ کی محنت سے اچھے انداز میں قرآن پڑھا۔ اللہ ان سب کو حامل قرآن بنائے۔ خصوصاً خواتین کے لیے اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم کا حکم ہے اذا قرئ القرآن، حضرات تو چپ چاپ سن رہے ہیں، خواتین اور بچوں کی طرف سے مہر سکوت نہیں، ان کے لیے قرآن کا واسطہ اور کلام الہی کے حوالے سے رب کا ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان لگا کے توجہ سے قرآن سنو، وانصتوا، رب کا حکم ہے قرآن میں، اور چپ رہو۔ اگر چپ رہ کے توجہ سے قرآن سنا، رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں۔ اگر خواتین و حضرات چاہتے ہیں یہ چند لمحات ہم پہ رب کی رحمت برسے، ہماری جھولیاں رحمت سے پر ہو جائیں، تو مہربانی فرما کر خاموشی سے اور توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں تاکہ رب کی رحمت کے حقدار بنیں۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو ناظم اچھا کہے، نئے الیکشن کے انداز۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو نائب ناظم اچھا کہے، ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو بریگیڈیئر اچھا کہے، یا جنرل اچھا کہے، یا گورنر اچھا کہے۔
ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. ایک وہ اچھا جس کو صدر اچھا کہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو داتا گنج بخش لاہوری اچھا کہیں. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی، غوث سمدانی قندیل نورانی، عارف سمدانی رضی اللہ عنہ جس کو اچھا کہیں، وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ مظلوم کربلا امام حسین اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام العاشقین، امام الصادقین والصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. پھر وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خسرو خوباں سیاح لامکاں عزیز مصر سمدیت مالک مملکات ہدیت امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین امام الانبیاء سید المرسلین سیاح لامکاں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اس کی اچھائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. میرے تمہارے پیارے نبی مدینے کے تاجدار نے کسے اچھا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں اچھا وہ ہے، تم سب میں بہتر وہ ہے، تم سب سے افضل وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے وہ سب سے اچھا ہے. جس پہ نبی پاک کی مہر خیریت لگی ہوئی ہو اس میں شر نہیں ہو سکتا. وہ اچھا ہی اچھا ہے. اللہ تعالی خواتین و حضرات کو قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام اور میم اور. الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا الف پڑھو 3 حرف پڑھے گئے، لام کہو 3 حرف آ گئے، میم کہو 3 حرف آ گئے، یہ 9 حرف بن جاتے ہیں. الف لام میم کے پڑھنے سے 90 نیکی ملتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جب وہ بچہ یا بچی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو رب کی رحمت کے فرشتے کو رب حکم دیتا ہے لکھ بچہ جنتی، والدین جنتی، استاد بھی بہشتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار قرآن پڑھے لیمون کی طرح یا سیب کی طرح ہے، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا. اگر ایمان ہے قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال
کھجور کی طرح ہے، کھاؤ تو ذائقہ اچھا ہے، قرآن پڑھتا تو مہک آتی، کھجور میں خوشبو نہیں، چاشنی مٹھاس ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھے مگر ایماندار نہ ہو، بد مذہب بد عقیدہ ہو، قرآن پڑھے، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے، اس کے پتے کھاؤ تو کڑوے ہیں چونکہ بد مذہب ہے، سونگھو تو خوشبو ہے، چونکہ بد مذہب تھا اور قرآن پڑھتا تھا، بے ایمان تھا اور قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے سے خوشبو تو آ گئی مگر ذائقہ اچھا نہیں ہوا۔ اور جو ایماندار بھی نہ ہو اور قرآن بھی نہ پڑھے، اندرین کی طرح اس کی مثال ہے، بدبو بھی ہے، ذائقہ بھی اچھا نہیں۔ سب قرآن پڑھنے نہ پڑھنے والے تمام قسموں کو میرے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا۔ عقیدہ بھی صحیح ہو پھر قرآن پڑھے، لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ آج کل تو مشینری دور ہے، اہل و عیال کے لے جانے لے آنے کے لیے ٹویوٹا مزدا بھی ہے، بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، تجارت کے لیے جہاز بھی ہیں۔ اس وقت زمانہ نبوی دنیاوی میں عرب شریف کے ملک میں مستورات خواتین کے آنے جانے کے لیے اونٹ کام آتا تھا، اور مال تجارت کے لیے اونٹ کام آتا تھا۔ میرے رب کریم نے، تمہارے رب کریم نے، میرے تمہارے رب نے، پالنہار نے قرآن میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انسانوں غور نہیں کرتے کہ میں نے اونٹ والے جانور کو کتنا قدرت کاملہ سے پیدا کیا، کتنا میری کاریگر اس میں چمک رہی ہے۔ رب فرماتے غور کرو، آؤ سب مل جل کے غور کریں۔ تھوڑا سی غور کی لائن میں دے دیتا ہوں۔ اگر اونٹ کھڑا رہتا تو بچوں کا بٹھانا، خواتین کو پر بٹھانا مشکل ہو جاتا، یہ بیٹھ جاتا ہے، خواتین کو اٹھاتا ہے، مال اس پہ لادا جاتا ہے آسانی سے۔ اصولی طور پہ کوئی بیٹھے اس پہ وزن رکھو، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑے ہوئے وزن اٹھائے آسان ہے، بیٹھ کے وزن اٹھائے پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اس جانور کے لیے یہ آسان کر دیا، یہ بیٹھ کے وزن اٹھاتا ہے پھر آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جنگل میں سے کئی دن سفر کرنا پڑے، بر بیابان پہاڑی علاقہ جہاں پانی نہ ہو، تو اللہ کریم نے اونٹ کے اندر پانی کی ٹینکی بنائی ہے جس سے یہ پیاس بجھاتا رہتا ہے، کئی کئی دن تک اسے پانی نہ ملے، یہ جنگل کا بیڑا آرام سے چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ کانٹے کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے، 10-15 من تک وزن اٹھاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ مہار رسی پکڑ کے آگے چلے، کہاں 7-8 سال کا بچہ، کتنا طاقتور جانور، اللہ نے اس کو تابع کر دیا۔ کہ تھوڑا سا میں نے غور کرایا، رب فرماتا اونٹ میں غور کرو، کتنا قدرت کاملہ سے میں نے اسے پیدا کیا۔ چونکہ عرب کے لوگوں کو اس وقت جب مشینری دور نہیں تھا، یہ اونٹ والے جانور بے حد پسند تھے۔ ایک دن میرے اور تمہارے آقا و مولا رؤوف رحیم ہادی برحق عقل کل صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ غلاموں سے پوچھا، اے میرے غلاموں، ہر روز صبح کو اٹھو اور وادی عقیق تک جاؤ، جس کے کلومیٹر بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، مدینے سے بالکل قریب ہے، کہ مدینہ منورہ سے وادی عقیق تک روزانہ صبح کے وقت جاؤ،
اور ایک اونٹنی کے مفت مالک بن جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اہل مدینہ صحابہ نے عرض کی آقا بے حد پسند ہے، وہ جانور جس پہ خواتین سوار ہوں، ہمارے بال مال برداری کے کام آئے، بوجھ اٹھائے، خرچہ کم ہو، مفت ملے، اور اونٹ کی بجائے اونٹنی ملے، نسل کے بڑھنے کا امکان ہے۔ آپ نے دل کی بات جان لی، بے حد پسند ہے اور مفت ملے۔ میرے تمہارے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل مدینہ صحابہ، صبح کو اٹھو، وادی عقیق تا جاؤ، 2 اونٹنیوں کے مفت مالک بن جاؤ، یہ بات تمہیں پسند ہے؟ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بے حد پسند ہے۔ فرمایا 3 اونٹنیوں کے روزانہ صبح کو مفت مالک بن جاؤ، 4 کے 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بن جاؤ، پسند ہے؟ عرض کی بے حد پسند ہے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، روزانہ 1 اونٹنی کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے صبح کو قرآن کریم کی 1 آیت کی تلاوت کرو۔ 2 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے یہ بہتر ہے کہ صبح کو قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھ لو۔ 3 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے کہ صبح کو قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ لو۔ 5 اونٹنیوں کے مفت مالک بننے سے بہتر یہ ہے کہ الگ صبح قرآن کریم کی 5 آیات کی تلاوت کر لو۔ اس وقت کم از کم 1 اونٹ کی قیمت 20,000 روپیہ لگائیں تو 5 اونٹوں کی قیمت 1,00,000 روپیہ۔ تو ایک مسلمان کو اللہ صبح رزق حلال سے 1,00,000 روپیہ ملے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا 1,00,000 کو ٹھوکر مار دے، قرآن کی 5 آیتوں کی تلاوت کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مال ہمیں قبر میں کام نہیں دے گا، سورت ملک سے پیار کرو، ہر رات ہر دن پڑھو۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں ہی المنجیہ، سورت ملک تلاوت کرنے والے کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یہ نجات دلانے والی قبر، نجات دلانے والی صورت ہے۔ جب تک قبر کا عذاب دور نہ ہو جائے یہ سفارش سے بس نہیں کرتی۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھ لو 10 ختمات قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورت زلزال کو 2 مرتبہ پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورت کافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو، قل ہو اللہ احد والی سورت کو 3 دفعہ پڑھو، پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا معوذتین کو پڑھو، یہ سحر اور جادو کا توڑ اس میں موجود ہے، شر سے بچ جاؤ گے، جنوں کی حفاظت بھی اس میں ہے، شیطانوں سے تحفظ بھی اس میں ہے، سحر اور جادو کا توڑ بھی اس میں ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پڑھ کے دم کر کے سویا کرو، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تمہارے بال بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت بلال کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی حفاظت پہ مقرر کیا کہ جنگ سے غنیمت کا مال ہمارے قبضے میں آیا، اس کی دیکھ بھال کرو، رات کو پہرا دو، کوئی چور نہ لے جائے۔ تو حضرت بلال پہرے پہ ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشتباہ ہو رہا ہے، واللہ اعلم بالصواب، ایک صحابی کو مقرر کیا، پہرا دے رہے ہیں۔ رات کو ایک شخص آیا، چوری کرنے لگا، تو حضور کے صحابی نے پکڑ لیا کہ غنیمت کا مال ہے، میں حفاظت کے لیے مقرر ہوں، تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا غریب ہوں، نادار ہوں، بھوک فقر و فاقہ نے تنگ کیا، اس لیے چوری کرنے کے لیے آ گیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے نبی کے پاس نہ جاؤ، میری مار پٹائی نہ ہو، غریب اور فقیر پہ ترس کرو۔ تو صحابی نے چھوڑ دی، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے،
تو حضور نے فرمایا، غیب دان نبی نے فرمایا، رات کے مخفی حالات کو جاننے والے نے فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ بِعَطَاءِ اللَّهِ، عالم ما کان ما یکون نبی نے فرمایا، یا ابا ہریرہ کیف فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا حال سنا۔ ابھی پہنچے ہی تھے، میں نبی نے پہلے پوچھا، رات والے قیدی کا حال سنا؟ صحیح بخاری شریف، رات والے قیدی کا حال سنا؟ عرض کی آقا ایک شخص آیا، غنیمت کا مال چوری کرنے لگا، میں نے قابو کر لیا، پوری طاقت سے وہ نہ چھوٹ سکا، منت سماجت کی، غریب نادار ہوں، تو رحمت اللہ عالمین کا غلام ہے، مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ رات نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، غلط وعدہ کیا، آج رات پھر آئے گا۔ پچھلی رات کا حال بھی بیان فرما دیا، آنے والی رات کا بھی حال بیان فرما دیا، آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں چکنا ہوشیار رہا کہ حضور کا فرمان سچا ہے، آج ضرور آیا، ضرور آئے گا۔ آیا، مال لینے لگا، ابو ہریرہ نے خوب مضبوطی سے پکڑ لیا، میں نہیں چھوڑتا تجھے، حضور کے پاس لے جاؤں گا، پچھلی رات تو نے وعدہ کیا تھا نہیں آؤں گا، پھر پہنچ گیا چوری کے لیے۔ اس نے غریب ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، مجبوری سے آیا، مہربانی کر چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں آؤں گا۔ رحمت اللہ عالمین کے غلام کو ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ جب ابو ہریرہ مسجد نبی میں پہنچے فجر کی نماز کے لیے، میرے تمہارے پیارے نبی نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے قیدی کا حال سنا؟ میں نے کہا تھا نا آئے گا، آیا تھا؟ جی حضور آپ سچے ہیں، بے شک آیا تھا، مال چرانے لگا، میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، طاقت استعمال کی، مجھ سے نہ چھوٹ سکا، میرے قبضے سے نہ جا سکا، پھر منت کی، میں نے ترس کیا، اس نے کہا پھر نہیں آؤں گا، تو میں غلط کہا اس نے، آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات میں تیار تھا، حفاظت کر رہا تھا، وہی آیا، مال چرانے لگا، پھر میں نے پکڑا، میں نے کذاب، جھوٹے، وعدے کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، کہتا نہیں آؤں گا، میں تجھے نبی کے پاس لے جاتا ہوں، تیری خوب پٹائی ہوگی، تیرا ہاتھ کاٹیں گے، تو اس قابل ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے، تو کیوں چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا ترس کر مجھ پہ، میں نہیں آؤں گا، اگر میری بات پہ اعتبار نہیں کرتا، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ورد بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کر، نہ میں آؤں گا، نہ کوئی چور آئے گا، نہ کوئی جن آئے گا، تیرا مال محفوظ رہے گا، آؤں گا تو چوری تو نہیں ہو سکے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وظیفہ ملتا ہے تجھے چھوڑ دیتا ہوں، بتا وہ کون سا ورد ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کرو، مال بھی محفوظ، اہل و عیال بھی محفوظ۔ تو میں نے اس سے یہ وظیفہ سیکھا، اس کا میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ داستان ہے۔ فرمایا تھا تو جھوٹا، مگر آیت الکرسی کی شان میں اس نے جو کچھ کہا سچ کہا، اس سے جان و مال محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا 3 رات تو اسے پکڑتا رہا، ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضور میں نہیں جانتا، وہ واقف نہیں تھا۔ فرمایا یہ شیطان تھا، یہ بڑا شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا، میرے چیلے حملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن پاک کے ظاہری برکات ہیں، باطنی برکات اس سے بھی قیامت کے دن نوری فرشتوں کی صف میں بیٹھے گا، اور والذی یتطاعتو، جس کی زبان رک جاتی ہے، الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتا، غمگین وہ بھی نہ ہو، تلاوت وہ بھی نہ چھوڑے، لہو اجران، اس کو 2 ثواب ملیں گے،
ایک قرآن کی تلاوت کا، دوسرا زبان کے رکنے کا بھی اسے ثواب ملے گا، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ اور ماہر قرآن جو ہے وہ تو نوری فرشتوں کی محفل میں بیٹھے گا۔ جب یہ حفاظ، یہ بچے اور بچیاں اور ان کے استاد قاری صاحبان جب خدا کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے، اللہ فرمائے گا بشیر احمد چشتی صاحب، قراء حضرات، حافظ قرآن بچے اور بچیاں، تم قرآن پڑھتے تھے، لوگ سنتے تھے، میں اللہ چاہتا ہوں تم قرآن پڑھو، میں خدا سنتا ہوں۔ جب یہ بچے اور بچیاں قرآن پڑھیں گے، یہ پہلی آیت ختم کریں گے، اللہ فرمائے گا بہشت کے پہلے درجے پہ آ جاؤ۔ دوسری آیت ختم کریں گے، فرمائے گا بہشت کے دوسرے درجے پہ آ جاؤ۔ جب تیسری آیت ختم کریں گے، رب فرمائے گا تیسرے درجے پہ آ جاؤ۔ جب والناس تک پہنچیں گے، 6606 آیتیں ہیں اور اسی طرح بہشت کے درجے ہیں۔ اللہ فرمائے گا والناس تک مجھے قرآن سنانے والے بچے بچیاں حافظو، جنت کے آخری درجے پہ آ جاؤ۔ آگے نہ میرا قرآن ہے، نہ میرے پاس جنت کا کوئی درجہ ہے، تم آخر درجے تک پہنچو۔ یہ عظمت قرآن کے عنوان سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ تو آپ کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، تو جہاں بھی ہم درس قرآن دیکھیں گے، بچے اور بچیوں کو وہاں سے قرآن پڑھائیں گے، ہم یہ فرق نہیں کریں گے کس مکتبہ فکر کا مدرسہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، بس قرآن کی عظمت ہے، ہم نے قرآن پڑھانا ہے، جہاں مرضی آئے پڑھا لیں۔ اس کے متعلق بھی میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں، قرآن ضرور پڑھائیں، قرآن ضرور پڑھائیں، مگر یہ دیکھیں آپ بچے اور بچوں کو قرآن کس سے پڑھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا فانظروا، پہلے غور سے دیکھا کرو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو، امن تاخذون دینکم، دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کسی بے دین سے تو دین نہیں حاصل کر رہے، جو خود بے دین ہے تمہارے بچوں کو کیا دین سکھائے گا۔ تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا استادوں کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ مزید عرض کروں حضور، ہر قرآن پڑھنے پڑھانے والا اچھا نہیں ہوتا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ میرے تمہارے نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنیے، حضور نے فرمایا جو قرآن کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجے گا۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، صاحب قرآن سے پیار نہیں، صاحب قرآن سے محبت نہیں، صاحب قرآن پہ حملے کرتے ہیں، صاحب قرآن کے کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن پڑھیں تو میرے نبی کا فرمان موجود ہے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صحیح بخاری شریف، میرے تمہارے نبی نے فرمایا میں قرات کی سند دیتا ہوں کچھ افراد کو، یقرؤون القرآن، بڑی تجوید ترتیب سے قرآن پڑھیں گے، دل کہے گا پورے قرآن کی کیسٹ لے لیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا قرآن موتیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو قاری بشیر احمد صاحب سند دیں، ایک ہے جس کو قاری غلام رسول صاحب سند دیں، ایک وہ قاری بچہ اور بچی جس کو قاری عبدالباسط سند دیں۔ وہ قاری کتنا اونچے قاری ہوں گے جن کو میرے نبی سند دے رہے ہیں کہ یقرؤون القرآن، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے دل موہ لیں گے، مگر قرآن پڑھیں گے، قرات میں کوئی شک نہیں، مگر لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کی زبان پہ ہوگا،
گلے سے نیچے دل میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صاحب قرآن کی عظمت کے منکر ہوں گے، ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ میرے تمہارے نبی کا سچا فرمان صحیح بخاری شریف، ایسے قرآن کے قاری، ایسے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یمرقون من الدین کمروق السم من الرمیہ، جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، وہ قرآن پڑھ اور پڑھا کے اسلام سے فارغ ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے۔ نبی کو سچا مانتے ہو؟ اپنے نبی کے فرمان پہ 100% یقین ہے؟ تو لہذا ہر قرآن کے مدرسے کو اچھا سمجھ کے بچے داخل نہ کرنا، پہلے یہ دیکھنا کہ صاحب قرآن سے اس کی عقیدت کیا ہے۔ قرآن میں آئے من اللہ نور، وہ آیت کو نہ مانے پھر قرآن پڑھے تو قرآن لعنت نہیں بھیجے گا۔ قرآن میں آیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو سورج بنایا، چاند بنایا، شب کو انہی سے روشنی، دن کو اسی سے روشنی، شب کو انہی سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ پھر جو نبی کو نور نہ مانے، پڑھے سراجم منیرا، اعتقاد نہ رکھے، ایسے قرآن پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، پھر قرآن میں یہ پڑھے لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے نبی تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جو کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، اس کا ایسایت پہ ایمان کیسے ہوگا؟ نبی اللہ فرماتا تم نکالو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، قرآن اے میری قوم جو کچھ گھر میں کھا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں، جو چھپا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں۔ عیسیٰ میرے نبی کے مقتدی ہیں اور حضور کے امتی بننے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کو تو قوم کے پیٹ کا حال بھی معلوم ہے، جو گھر میں کھایا چہار دیواری میں وہ بھی معلوم ہے، جو چھپا کے رکھا وہ بھی معلوم ہے۔ پڑھے نبی کا کلمہ، پڑھے قرآن، پڑھائے قرآن، اور کہے نبی کو پتہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو پتہ نہیں کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے یا نہیں۔ پڑھے قرآن، نبی کی شان کا انکار کرے، ایسے سے قرآن پڑھاؤ گے تو بچے کیا فائدہ پائیں گے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسوں کے متعلق نبی فرما گئے جو قرآن پڑھیں اور صاحب قرآن کی شان نہ مانیں، ان سے قرآن نہ پڑھاؤ، یہ اسلام سے فارغ، ایمان سے خارج ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ کون سی 3 چیزیں یا رسول اللہ؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حب نبیکم، پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو مجھ نبی کی محبت سکھاؤ، میرے عشق کا درس دو، میری محبت ان کے رگ و ریشے میں ہو، پہلے میری محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وحب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، حسنین کی محبت کا درس دو، ملکہ جنت کے عشق و محبت عظمت کا درس دو، فاطمہ الزہرا کی عظمت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ بتلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کی تعلیم کو میرے نبی نے، تمہارے نبی نے تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی محبت حکم دیا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تو حضور کی محبت کیسے سکھاؤ گے؟ بچوں میں بیٹھ کے یہی کہو گے نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی عاجز بندہ، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ یاد باللہ، نبی کو کل غیب ہے نہیں باقی رہا کچھ، اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم جانوروں کو بھی ہے، اسی سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر نبی کی محبت بچوں کو سکھانی ہے تو گھر میں بیٹھ کے بچے اور بچوں کا کہنا ہمارے نبی
اتنا احسن اجمل اکمل تھے کہ دنیا کا سورج حضور کے چہرے سے نور کی بھیک مانگتا تھا۔ ابو ہریرہ صحیح بخاری شریف، ہمارے نبی اتنا حسین و جمیل تھے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں چاند آسمان پہ کھلا ہوا تھا، مدینے کا چاند بھی چادر پہن کے بیٹھے تھے، میں بار بار رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں اور آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، واللہ جابر صاحب نے کہا مجھے اللہ کی قسم لا وآسن عندی من القمر لیلۃ البدر، چاند کی روشنی کم تھی، نبی کے چہرے کا نور زیادہ تھا۔ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرو، پھر قرآن کی تعلیم دو، پہلے نبی کی عظمت سکھاؤ، نبی کی محبت کا درس دو۔ ہمارے نبی اتنا حسین و جمیل تھے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو جنا، خارج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا جس سے میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور شام کے محلات کو دیکھا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے گئی پرورش کے لیے، اس سے پہلے ہم رات کو چراغ جلاتی تھیں، لیکن جب میں نبی کریم کو لے آئی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے تاجدار مدینہ اور سراج منیرہ کو لے آئی ہمیں رات کو چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے گھر میں نبی کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ فقط میرا گھر کیا، میری جو پڑوسنیں تھیں ان کے گھر میں نبی کے نور شعاع مارتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے گلیوں کوچوں سے، یا اللہ فی الجدل، دیواروں پہ نبی کے جسم کے انوار چمکتے تھے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت سی رہی تھی، سوئی گر گئی، میں نے تلاش کی، اندھیری رات تھی، مجھے سوئی نہ ملی، حضور نے قدم رکھا، جب حضور نے قدم رکھا انوار کی بارش ہوئی، میں نے سوئی تلاش کر لی۔ امام ابو نعیم نے فرمایا حلیہ میں اینما حلا بے بکعتن ادا تلک البکعتو بے نور ہی، حضور جہاں قدم رکھتے تھے خطے روشن ہو جاتے تھے۔ مولانا روم نے فرمایا اہل نورو بیت نورو بلد نور جائے کے آمد محمد کرد نور، جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ بھی روشن ہو جائے۔ اگر نبی کو دیکھ لیتا، نبی کی نورانیت حسن و جمال کا انکار نہ کرتا، پوچھ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے جو دیکھا کیسا پایا؟ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملہ کا ما آسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھاں جاڑیاں۔ مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نیند میں کئی دفعہ حضور کو دیکھا اور جالی مبارک کے پاس جاگتے ہوئے نبی کریم کو دیکھا۔ بمبئی میں میلاد کی تقریر میں نبی کو خود دیکھا اور سارے مجمع کو نبی کی زیارت کرائی۔ ان سے پوچھو حضور کیسے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، آلے کے حسن و ادا کی قسم۔ بچوں کے سامنے یہ درس دیا کر تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت گھر کر جائے۔ پھر کو طاقتور اتنا تھے، انگلی کا اشارہ کیا چاند کا کلیجہ چیر دیا، ڈوبے سورج کو اشارہ کیا عصر کے مقام پہ واپس پھیر دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، طاقت رسول اللہ کی۔ یہ درس دیا کرو۔ ہمارے نبی عاجز نہیں، مختار ہیں۔ فرماتے اوتی تو مفاتیحا
کل شے، اے بچوں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز کی چابی دے دی ہے۔ مخفی چیزیں جانتے تھے۔ ابو جہل کی مٹھی میں 6 کنکریاں تھیں، اس نے کہا گر رسولی چیست در دستم نہاں، اگر تو نبی اور رسول ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہے، میں ابو جہل ہوں، تجھے نبی نہیں مانتا، لیکن نبی کا معنی مجھے آتا ہے، اگر تو نبی ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور میں 6 کنکریاں ہیں، اب ان سر میں کون ہوں؟ 6 کنکریوں نے کیا کہا؟ لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سفت۔ کنکریاں بھی کہنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچوں کے سامنے یہ شان بیان کر، کہو میرے نبی اتنا کمال کے مالک تھے۔ یہودی نے کہا اگر یہ درخت آپ کے پاس چلا ہے تو میں پڑھ لوں گا کلمہ آپ نبی ہیں۔ فرمایا میں کیوں بلاؤں، تو میرا پیغام پہنچا دے، دیکھ آتا یا نہیں آتا۔ یہودی نے پیغام پہنچایا، درخت نے ادھر ادھر جھکا 4 طرف، جب جڑیں کٹ گئیں، مدنی کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے جس کی جڑیں کٹ جائیں، پیچھے تعلق نہ رکھے۔ اگر جڑوں میں پھنسا ہوا ہے، جڑوں کو چھوڑے، اولاد کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، دل مدینے والے کو دے اور کہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جسم یہاں رہتا ہے، ان کا دل مدینے میں رہتا ہے۔ درخت آیا سجدہ کرتے ہوئے، امام بوصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوت الاشجار ساجدتن، سجدے کرتے ہوئے درخت حاضر ہوئے۔ یہودی نے کہا بلانے کا کیا مقام، یہودی ہوں مگر ضدی نہیں، میں آپ کی طاقت کو مانتا ہوں، آپ کے پیغام پہ بھی درخت آ گیا۔ بچوں اور بچوں کے سامنے یہ درس دیا کرو تاکہ تمہارے اولاد کے دل میں نبی کی محبت گھر کر جائے۔ شان بیان کرو، حسن و جمال بیان کرو، کمالات بیان کرو، حضور کی طاقت بیان کرو، اختیار بیان فرماؤ۔ حضور نے فرمایا لاؤ شیتو، اگر میں چاہوں تو میرے چہرے میں اتنا کمال ہے، اگر میں چاہوں لب بھی نہ ہلاؤں، زبان کو جنبش نہ دوں، دل میں چاہت پیدا کروں، لسارت مایا جبال الذہب، عرب کے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ حدیثیں بیان کرو، نبی کی طاقت بیان کرو۔ اللہ نے نبی کو نوازا ہے، نبی نے شان لی ہے۔ مسلمان مرد و خواتین نبی کی شان کو مانتے ہیں، بچوں کو شان سناتے ہیں تاکہ نبی کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ اللہ کی قسم جب تک نبی کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ روح ایمان مغز قرآن، علامہ اقبال، روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست و حب رحمت للعالمین۔ شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ شراب عشق احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کھجور کا خشک تنا رویا میرے نبی کی محبت میں، منبر سے اترے سینے سے لگایا۔ خیبر کا گدھا حضور کی محبت میں رویا، مدینے سے چلے خیبر میں پہنچے، گدھے کو مدینے لے آئے۔ جانور روتے حضور کی محبت میں، کھجور کی خشک تنے روتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا نہ روئے وہ کھجور کے خشک تنے سے بھی برا ہے، پتھر سے بھی برا ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہیں، اعلان نبوت سے پہلے جب حضور ان پہاڑوں سے گزرتے تھے وہ پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے خدا کی قسم، جب تک میری محبت تمہیں ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان اسے ملے گا ہر چیز کی محبت کم ہو، مال اسباب کی محبت کم ہو، مال اسباب کی محبت کم ہو، رشتہ دار کی محبت کم ہو، احمد مختار کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ایمان نصیب ہوگا۔
ایمان نصیب ہوگا تو تلاوت قرآن کا فائدہ ہے، پھر پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، پہلے میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ کرے قرآن کے درس بھی آباد رہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروہ بود کیل کال محمد، جہاں حضور کی تعریف ہو ایسے درس آباد رہیں، جہاں نبی کی شان بیان ہو ہمارے ایسے مدرسے آباد رہیں۔ وہ اہل سنت کے مدارس ہیں، وہ غوثیہ رضویہ ہے، یہ ایسے مدارس ہیں جہاں عشق رسول بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ اللہ ایسے مدرسوں کو آباد رکھے، معاونین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم بھی روئیں حضور کی محبت میں، ہم بھی کعبے کی طرف منہ کر کے روئیں، ہم بھی مدینے کی طرف منہ کر کے روئیں، اور عرض کریں اب نزع کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی۔ ہر دل کی دھڑکن ہو حضور میرا آخری وقت ہے، آپ دیدار کرا دیں، کلمہ پڑھا دیں، میرا مرنا آسان ہو جائے گا۔ جانور قریب ہو رہے ہیں، پتھر قریب ہو رہے ہیں، اور میں ہادہ جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے اس کو ہم سے محبت ہے، ہمیں پہاڑ سے محبت ہے۔ پہاڑ نبی سے محبت کریں، پتھر نبی سے محبت کریں، درخت نبی سے محبت کریں، جانور نبی سے محبت کریں۔ انسان نہ کرے، کلمہ گو نہ کرے، نبی پہ تنقید کرے، اس کے قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے عشق رسول پیدا کرو، پھر قرآن پڑھو۔